جب اس نے یہ ٹویٹ کیا تو ایک ٹی ایل پی کی شیرنی ہے، ہماری بہن ہے فاطمہ بلال راجپوت، جو ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، تو اس نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ کس کو؟ اوریہ مقبول جان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اوریہ مقبول جان کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، خاص کر جو ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کسی زمانے میں وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتا تھا۔ آج کل وہ عمران خان کے گیت گا رہا ہے۔ آج کل اس کی نظر میں سب سے بہترین جو لیڈر ہے نا وہ عمران خان ہے، وہ عمران خان کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب ظاہر ہے آپ کسی کو بلو دا بیلٹ جا کے اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو پھر آپ کے اوپر انگلی تو اٹھے گی، لوگ سوال تو کریں گے کہ بھئی آپ نے جو ایک دم اس کے خلاف تھے، ابھی آپ اس کے گیت گا رہے ہیں۔ آج آپ کی نظر میں وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، کل آپ کہتے تھے کہ عمران خان کی جو ریاست مدینہ ہے وہ یورپ سے ہو کے آتی ہے، تو ظاہر ہے پھر سوال اٹھتے ہیں۔ جب انگلی اٹھتی ہے تو پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اوریہ مقبول جان نے اپنے مخالفین کو، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس نے تحریک لبیک کا سہارا لیا اور تحریک لبیک کو بنیاد بنا کر، اس کی دلیل بنا کر اس نے یہ بتایا کہ میں پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہوں اس ٹائم، کیا وجہ ہے۔ جب اس نے یہ ٹویٹ کیا تو ایک ٹی ایل پی کی شیرنی ہے، ہماری بہن ہے فاطمہ بلال راجپوت، جو ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، تو اس نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ کس کو؟ اوریہ مقبول جان کو۔ تو سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اوریہ مقبول جان نے کیسے ٹی ایل پی کی دلیل لی، تو وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اور ناظرین میرا جو بیک اپ کا دوسرا چینل ہے، مہربانی کر کے آپ اس میں بھی جائیں، ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ناظرین اوریہ مقبول جان نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی منشن کی اور وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظالموں کی بستی میں مظلوموں کا ساتھ دو۔ جب تحریک لبیک پر ظلم ہو رہا تھا تو میں اکیلا صحافی ان کا ساتھ کھڑا تھا، آج تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس نے بھی عمران خان کی طرح ایک مذہبی ٹچ دیا، قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ بھئی اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں اب پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو میں تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو اس کو جواب دیا ہماری بہن فاطمہ بلال راجپوت نے۔ تو جو فاطمہ ہماری بہن نے اس کو جواب دیا ہے وہ بھی سنو، اور اس کے بعد جو ہماری بہن نے اس کے ساتھ کچھ رعایت کیا ہے اوریہ مقبول جان کے ساتھ، وہ کسر ہم پوری کر دیں گے۔ پہلے سنو کہ فاطمہ بلال راجپوت جو ہماری بہن ہے وہ اس نے کیا جواب دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ چلو الحمدللہ آپ کو یاد تو ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ ظلم کون کر رہا تھا، یعنی کہ تحریک لبیک کے اوپر ظلم کون کر رہا تھا۔ ظالم کبھی بھی مظلوم نہیں ہوتا، وہ بس پکڑ میں آتا ہے۔ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا وہ مظلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور ابھی تو یہ صحیح سے پکڑ میں بھی نہیں آئے اور رونے ان کے ایسے نکل رہے ہیں جیسے یہ مر گئے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری بہن نے اس کو جواب دیا۔ تو اب ناظرین میں یقین کریں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ دین کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم منافقت سے کام کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، ہم عوام تک حقیقت نہیں پہنچا رہے۔ حالانکہ اوریہ مقبول جان کا جو شمار ہے وہ مذہبی اینکر صحافیوں میں ہوتا ہے جو مذہب کا زیادہ نام لیتا ہے، اور اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں دغابازی سے کام لے رہا ہوں، عوام تک حقائق نہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے۔ تو ناظرین اس نے کہا ہے کہ جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا تو میں تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ظلم کون کر رہا تھا؟ تحریک انصاف۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ہماری بہن والی بات ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر جو ظلم ہوا اور ظلم کرنے والی کون تھی؟ یہی عمران خان تھے۔ اب موازنہ کرتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ظلم پی ٹی آئی نے کیا تھا کیا وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مظلوم کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ظالم ہے، ابھی یہ پکڑ میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی پکڑ میں نہیں آئے، کیونکہ ٹی ایل پی کے امیر کو ان لوگوں نے 7 مہینے جیل میں رکھا۔ تو کیا پی ٹی آئی کا عمران خان جیل میں گیا ہے؟ نہیں گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے عمران خان کے دور میں کم از کم 20 سے 25 کارکن شہید ہوئے، کیا پی ٹی آئی کا کوئی ایک کارکن مرا ہے؟ نہیں مرا ہے۔ ہاں،
10 مہینے کی جو ان کی کمپین تھی حقیقی آزادی مارچ کی، تو سعد رضوی صاحب کی 2 مہینے کی، 1 مہینے کی، پھر تو وہ جیل میں چلے گئے تھے نا، تو اس میں 1 یا 2 مہینے میں 24 کارکن شہید ہوئے اور سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے۔ اور عمران خان کی 10 مہینے کی جو حقیقی آزادی مارچ، جس کو میں فحاشی مارچ کہتا ہوں، اس فحاشی مارچ میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کو اپنے گارڈ نے مار دیا، دوسری اموات تھی کہ ان کا ایک جوتیے کا ایک دیوانہ تھا جو ٹرک کے اوپر جا رہا تھا، وہ کسی درخت کے ساتھ لگا اور وہ نیچے گر کے مر گیا، 2 ہو گئی۔ تیسری ایک صحافی تھی جس کو انہی لوگوں نے دھکا دیا تھا اور وہ ٹرالر کے ٹائر کے نیچے آ گئی۔ تو 3 امواتیں ان کی ہوئی ہیں۔ نہ ان کے اوپر گولی چلی ہے، نہ ان کے اوپر آنسو گیس کے شیلنگ کی گئی ہے۔ تحریک لبیک کے اوپر تو انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے اور ان کی ساری قیادت کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان کا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور کون کر رہا تھا؟ عمران خان کر رہا تھا، پی ٹی آئی کر رہی تھی۔ تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی کارکن شہید نہیں ہوا ہے، ان کے کسی کے اوپر آنسو گیس شیلنگ نہیں کی گئی، کسی کے اوپر اسٹریٹ فائر نہیں کیے گئے، ان کے گھر میں نہیں گھسا گیا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی گئی، یعنی کہ پورا میڈیا ان کے ساتھ تھا، پوری یوتھی ان کے ساتھ تھے۔ اور آج اور یہ مقبول جان ان دونوں کا موازنہ کر گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ موازنہ ہوتا بھی نہیں ہے، کہ اس ہماری بہن نے صحیح کہا ہے کہ جو تحریک لبیک کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، آج وہ لوگ ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہے، ان لوگوں کا حساب برابر ہو رہا ہے، یہ پکڑ میں آ گئے ہیں، یہ مکافات عمل ہے۔ اور مزے کی دوسری بات کیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی کیا غلطی تھی کہ اس نے صرف یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم لانگ مارچ میں نکلیں گے فرانسیسی سفیر کے وقت۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو گرفتار کر دیا تھا۔ اور عمران خان 10 مہینے سے پاکستانی اداروں کو گالی نکال رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، نوجوان نسل کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، اور یہ مقبول جان موازنہ کر رہا ہے تحریک لبیک کا اور اس کا۔ حافظ سعد رضوی صاحب کا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کا جو مطالبہ تھا وہ فرانسیسی سفیر کا تھا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تھا، اور عمران خان کی اپنی عزت کا ہے کہ میری عزت بچاؤ، میرا ساتھ دو، میرے لیے اپنے بچوں کو روڈوں پہ لے کے آؤ، اپنی بیویوں کو روڈوں پہ لے کے آؤ۔ یہ جہاد ہے آپ لوگوں کا، یہ لوگوں نے آپ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور یہ مقبول جان کہتا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جیسا ظلم ہوا، میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ یوتھیوں کی طرح بے وقوف نہیں ہے کہ بھائی وہ جو کہے گا۔ تو آپ جس وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں پہلی بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اور یہ مقبول جان کو آخر تکلیف کیا ہے۔ اوریہ کو مقبول جان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سعد رضوی صاحب کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہمارا جو حقیقی آزادی مارچ ہے نا، اس حقیقی آزادی مارچ میں ہمارا ساتھ دے۔ ایک تو الیکشن ہم اکٹھا مل کے آگے والا لڑیں گے، اور دوسرا یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے جس کو یہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، ان کو گرانے کے لیے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی نہیں، میں یہ فیصلہ باد جلسے میں بھی حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی کو گرانے جو کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ کلیئر ہے۔ تو یہ بات اور یہ مقبول جان کو بہت بری لگی تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی، میں تحریک لبیک کو سپورٹ، تو لہٰذا اب یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس نے جو دلیل دیا ہے غلط دیا ہے، کوئی یہ جو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا تو یہ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور الحمدللہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ کبھی بھی جو ظالم ہے نا، وہ ہماری بہن والی بات ہے، وہ مظلوم نہیں ہو سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔